دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، مدتوں سناؤں کو درد آشنا ملے، اب تو کوئی اپنا رہا ہی نہیں، کس کو دکھائیں کس کو سنائیں، خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے بتہ مقام تھا ان کا، کیسے وہ لمحے تھے، کیسی وہ گھڑیاں تھی جب صحابہ کا دل چوٹ کھاتا تھا در رسول پہ آتے تھے۔ لیکن آج کس کے پاس جائیں؟ اللہ اکبر، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، میرا لہجہ بھی شکستہ، میرے لفظ بھی ٹوٹے ہوئے، مجھ سے تو ساؤنڈ کا شور بھی برداشت نہیں ہوا، مجھ سے تو بچوں کا شور برداشت نہیں ہوا۔ یار جب آپ سے بات کرنی ہے اور میرے اور آپ کے درمیان پھر کوئی چیز حائل کیوں ہو؟ یار مجھے بتائیے، جہاں پہ سننے والے ابو بکر و عمر بیٹھے ہوں، عثمان و علی بیٹھے ہوں، اور بیان کرنے والے آمنہ کے لال بیٹھے ہوں، اس محفل کی روت نرالی نہیں ہوگی۔ بات آپ بھولے نہیں، کہاں سے چورے، غریب کو پاس نہیں بٹھاتا۔ حضور صحابہ سے محو گفتگو ہے، ایک بدو دیہاتی خاتون آتی ہے، اشارہ کرتی ہے، حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضور فرماتا ہے کہو، وہ کہتی یہاں پہ نہیں کرنی، باہر کھلے صحن میں کرنی ہے۔ حضور ممبر چھوڑ کے اس کی بات سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو غریب مرید آئے نا، اسے کہا جاتا نکر کے اندر لگ کے بیٹھ جا، اتنی بار استغفار پڑھ لے، اتنی بار اللہ اکبر پڑھ لے، پیر صاحب آئیں گے ملاقات ہوگی۔ لمبی چمکتی گاڑی میں امیر مرید آئے، پیر صاحب باہر استقبال کے، جناب آپ کیوں آئے؟ آپ پیغام بھیج دیتے میں ہی آ جاتا۔ یہاں تو طریقت بکتی ہے، اور میاں آمنہ کے لال سے بڑا پیر بھی کوئی زمانے پہ آئے گا، حضور سے بڑا سٹیٹس بھی کسی کا ہوگا، حضور اس کی بات سننے کے لیے چلے جاتے۔ حضرت عمر کہتا مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا اس کی گردن کاٹ دوں، اس کی بے تکی باتیں، حضور کا قیمتی وقت، حضور کا نازک بدن، عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے، حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے۔ کاش آپ میرے جملے کے سمجھے، جس کی کوئی نہیں نہ سنتا، میرے رسول مرضی سے سنتے ہیں، اور جب زمانے پہ کوئی نہ سنے، دکھ زیادہ ہوں، پھر مدینے کی جانب منہ کر لیا کرو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ اور اعظم چشتی مرحوم تو قلم توڑتے ہیں، آپ فرماتے آقا دے دوارے اتے غلامہ دیاں ٹولیاں۔ کو پشتو کے اندر کہہ رہا ہے، کو سندھی کے اندر کہہ رہا ہے، کو عربی کے اندر کہہ رہا ہے، کو اردو کے اندر کہہ رہا ہے، کو پنجابی کے اندر کہہ رہا ہے، اور کو ہاتھ باندھے ادب سے سر جھکائے آنسو بہا رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں، اور ہر بندہ سمجھتا سارا کرم میرے پہ ہی ہو رہا ہے، ساری توجہ کا مرکز ہی میں ہوں۔ تو اعظم چشتی مرحوم قلم توڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا دے دوارے اتے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولیاں۔ پاگل خاتون تھی، کیا باتیں کرنی تھی، کو روزے کا مسئلہ پوچھنا تھا، نماز کا مسئلہ پوچھنا تھا، امور سلطنت پہ بات کرنی تھی۔ حضور سے مخاطب ہو کے کہتے حضور یہ مجھے پتھر مارتے، ان کو منع کرے نا، مجھے نہ مارا کرے، ایک تو ہی تے ہے میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں یاد جے تینوں نہ کراں میں۔ اللہ اکبر، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور جانا مدینے میں ہوا اگر ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے۔ آساں دے بوئے کھول دے، درداں دے ورکے تھول دے، دکھاں دے جکڑ جول دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے۔ میں غوطے تے غوطہ کھا رہے ہاں، وہماں چ ڈوبدا جا رہے ہاں، دساں نہ چننا تا رہے ہاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہا رہے ہاں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے۔ سوچاں پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، کر لے کرینہ انج دا ہونا مدینہ انج دا۔ ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، بیٹھے تو راڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے ہو کوک دے، آون مراداں پک کے، قسمت لے جاون تھک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، اکھ ذرا کو لگ جاوے، ہوا ذرا کو وگ جاوے، خواباں چ پیرا پا کے، مکھڑے تو کملی چاہ کے، آقا آکھن آ کے، آئے ہو دورو چل کے، ہو کے سلیم پر کے، الفت دے ڈاپو تر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو کوئی تخیل کے اندر گیا حضور کی بارگاہ میں، اور وہ حضور سے ملنے کی آرزو کرتا ہے، اب ذرا توجہ کیجئے گا، وہ کہتا کیا ہے کہ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بندے وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی سے کہتا میں نے حضور سے ملنا ہے، پیر کے پاس بندہ جائے تو پہلے مرید کو کہنا پڑتا ہے جناب دیکھیے گا فارغ ہیں، میں ان کو بتائیے گا غریب آیا ملنے کے لیے۔ اب صحابی جاتا ہے حضور کے پاس تعارف کروانے کے لیے، وہ تعارف کیسے کرواتے ہیں ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں آنے والے دور کا ہے امتی گناہگار،
हिंद से ये है हुजूर, है मगर स्याहकार। मुस्कुरा कर आपने कहा रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाजिरी, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाजिरी। तसव्वुरे अदालते नबी किया तो डर गया, क्या कहूंगा जाके मैं सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा बैठ जा यहां, महफिले हुजूर के उसूल सीख ले जरा। बैठना मुझको बता रहे थे वो के इस तरह, चल के भी मुझको दिखा रहे थे वो के इस तरह। और ये भी कह रहे थे खामखा से मुंह ना खोलना, बोलकर बता रहे थे इस तरह से बोलना। वो कितने खुश नसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफा में थे। फिजा भी खुश नसीब थी, जमी भी खुश नसीब थी। नया नया सा खिला खिला सा नीला आसमान था, पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। कुछ घरों में ऊंट थे, कुछ घरों में बकरियां, पक रहा था कुछ जहां पे जल रही थी लकड़ियां। इतने में अज़ां हुई, रोंगटे खड़े हुए, खुल गए हो ताले जैसे दिल पे सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था या दावते बिलाल थी? मेरे लिए तो दावते जमाल और वसाल थी। दो के नहा के दो लिया, मैं वुजू भी बना लिया, निस्बते हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से निकल पड़े हम सहाबी रसूल के, जा रहे थे सब सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कने अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी, आंख अश्क बार थी, सरापाए मलाल थी। रूह थी दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे बढ़ रहा था शौके दीदे मुस्तफा, हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। देखकर मुझको कुछ सहाबाए किराम मुस्कुरा रहे थे जैसे कि वो जानते हो कौन है ये नौजवान। देखकर सहाबा की प्यारी प्यारी दाढ़ियां, जाने कैसे रुक सा गया मैं चौखटे हुजूर पे। ये ना हो कि हुजूर फेर ले चेहराए कमल, जैसे ही ख्याल भला दिल को मेरे आ लिया, निस्बते हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। हुजूर ये मुझे पत्थर मारते हैं, इनको मना करे मुझे ना मारा करें। हुजूर ये मुझे पागल पागल कहते हैं, इनको मना करे मुझे ना कहा। हुजूर कहते मना कर दूंगा, आज के बाद कोई भी नहीं कहेगा। जब घंटों बातें की तो चली गई। हजरत उमर कहते हैं मैं करीब हुआ, मैंने कहा हुजूर इसका तवाज़ुन अक्ली ठीक नहीं, पूरे मदीने में इसकी कोई नहीं सुनता। हुजूर जिसके पास खड़ी होती है घंटों बीत जाते इसकी बातें खत्म नहीं होती। हुजूर मुस्कुरा के बोले उमर जिसकी कोई नहीं सुनता मैं भी ना सुनूं। पीछे से इशारा किया, का बुढ़िया जब तेरे दुख दर्द ज्यादा हो जाएं, मदीने की जिस गली की नुक्कड़ पे चाहो मोहम्मद अरबी को खड़ा करके सुना लेना। मेरे हुजूर तो ये दीन लेके आए थे, प्यार लेके आए थे, उल्फत बांटते हुए आए थे।